منظور پشتین کے علاقے سروقی میں پاک فوج کی بڑی کارروائی، طالبان کے 4 اہم اہلکار جو ہیں وہ جہنم واصل کر دیے ہیں، اور پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور پشتون کے علاقے میں پاک فوج کی یہ کارروائی کس طرح ہوئی، کون مارا گیا، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ میں ہوں فرید کاکڑ۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں ڈیلی پاکستان کی پولیٹیکل ایشوز اور اسٹریٹجک اور ڈیفنس ایشوز کے اوپر ویڈیو ڈالتا ہوں۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کو پسند کرتے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس جو ہیں اس کے اوپر میرا انالائسز اور انسائڈ نیوز اور مکمل سٹوری آپ تک میں پہنچا سکوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ IBO یعنی کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہی ہے۔ باقاعدہ ایک فل فلیج آپریشن نہیں ہو رہا ہے جس طرح کہ ایک زمانے میں ہوا تھا۔ انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے، انٹیلیجنس بتاتی ہے کہ فلاں علاقے میں یہ گروپ جو ہے وہ موجود ہے، یا یہ فلاں علاقے میں یہ آ رہے ہیں اس خاص ایکٹیویٹی کے لیے، پانی کے لینے کے لیے، سودا لینے کے لیے، راشن لینے کے لیے۔ فوج وہاں پہنچتی ہے، آپریشن کرتی ہے اور ان جو لوگ ہیں ان کو پکڑتی ہے، ان کو مارتی ہے۔ یہی وہ اسٹریٹجی جو کہ میرے خیال میں ہمارے پاس اس وقت یہی حل ہے، کیونکہ ہم فل فلیج آپریشن نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ موبلائزڈ کیا گیا ہے اگینسٹ اسٹیٹ، اگینسٹ انسٹیٹیوٹس۔ تو یہ میرے خیال میں فل فلیج تو نہیں ہو سکتا، لیکن IBO یعنی کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو سکتے ہیں۔ اور آج ساؤتھ وزیرستان میں جو ہے وہ ایک بڑی کارروائی کی گئی۔ سروقی یہ علاقہ ہے، آپ کو معلوم ہے منظور پشتین جو ہے وہ شور علاقہ ہے۔ میں ابھی ایگزیکٹلی پروناؤنس شاید نہیں کر پا رہا ہوں، الدو میں پٹھان ہوں، پشتون ہوں، کاکڑ ہوں، لیکن میں چونکہ میرا تعلق بلوچستان سے ہے لہٰذا شاید میں اتنے اچھے سے نہ پروناؤنس کر سکوں، لیکن منظور پشتون صاحب کا جو علاقہ ہے وہ شہور ہے۔ یہ بیسکلی سروقی جو تحصیل ہے اس سے ہی یہ منسلک ٹاؤن کے قریب یہ علاقہ ہے، اور یہ علاقہ بیسکلی جنوبی وزیرستان کا علاقہ ہے، اور یہ یہاں کا تھوڑے سے ہی فاصلے کے بعد جو ہے یہ افغانستان کا بارڈر ملتا ہے یہاں پہ اس علاقے کے اوپر۔ اور یہ لوگ آتے ہیں افغانستان سے کیمپس کی شکل میں، ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے جدید، یہ آ کر واپس ان علاقوں میں جو ہے موبلائزیشن کرتے ہیں، اور پھر یہ انفلٹریٹ ہو کے پھر فوج کی سافٹ ٹارگٹس کے اوپر جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی یہ عام جو سویلین افراد ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پاک فوج کے ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک کارروائی ہوئی۔ اس کارروائی کے حوالے یہ ہے کہ پہلے پاکستان ایئر فورس کے جو طیارے ہیں، ان جیٹ فائٹرز جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے سپورٹ دی ہے تاکہ کوئی افغانستان سے انفلٹریشن نہ ہو، کیونکہ جب بھی ہم آپریشن کرتے ہیں تو افغانستان سے جو ہے وہ فائرنگ شروع کر دی جاتی ہے، ہمیں انگیج کر دیا جاتا ہے بارڈر کے اوپر۔ جب ہم بارڈر پہ انگیج ہوتے ہیں تو یہ بیچ میں سے نکل جاتے ہیں۔ تو ایک بہترین جو ٹیکٹک کے لیے گئی ہے، پہلے ایئر فورس کے جیٹ طیارے پہنچے ہیں، انہوں نے پورے ایریا کو کارڈن کیا ہے، اور اس پورے ایریا کے اوپر جو ہے وہ پہرا دیا پاک ایئر فورس کے جہازوں نے۔ اس کے بعد نیچے پاک فوج کی سپاہیوں نے جو ہے وہ جا کے ان کے ساتھ یہ دشمنوں کے ساتھ لڑے ہیں، اور اس کے بعد 2 جو پاکستانی فوج کی سپاہی ہیں وہ ان کی شہادت ہوئی ہے، اور ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ زخمی بھی ہیں۔ اور جو 4 خوارجی ہیں یا طالبان ہیں یا TTP کے اہلکار ہیں جو ساؤتھ وزیرستان میں موجود تھے، ان کی جو ہے ان کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ اور یہ اس لیے بھی اسٹریٹجکلی اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے منظور پشتون کا تعلق ہے، محسود قبائل یہاں پہ آباد ہے، اور اس سے پہلے بھی جب آپریشنز ہوئے آپ کے سامنے تو محسود قبائل وہ واحد علاقہ تھا جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے موبلائزیشن کیا اگینسٹ آپریشنز اینڈ ملٹری انفلٹریشن ان دی ساؤتھ اینڈ نارتھ وزیرستان۔ فاٹا کا جو قبائلی علاقہ ہے اس میں پاک فوج کی جو آپریشنز ہیں ان کی خلاف موبلائزیشن اس علاقہ سے شروع ہوئی محسود تحفظ قبائل کے نام سے، دین اٹ ٹرنڈ انٹو PTM پشتون تحفظ موومنٹ، جس کے سربراہ ہیں منظور پشتین۔ آپ کے سامنے کچھ دنوں قبل انہوں نے جرگہ بھی کیا، سب کچھ اپنی جگہ، انہوں نے 1 مہینے کا ڈیڈ لائن بھی دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آخر TTP کہاں سے آتی ہے؟ منظور پشتین کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، انٹرنیشنلی پوری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ آتے ہیں افغانستان بارڈر سے، کیونکہ یہ آس پاس یہ قریب رشتہ دار رہتے ہیں، تو یہ کسی بہانے سے رشتہ داروں کے ملنے جلنے کے بہانے سے انٹر ہوتے ہیں، دین دے came with a lot of advanced military equipments، اور یہ آ کے ان کے پاس نائٹ ویژنز ہوتے ہیں، لیٹسٹ ویپنز ہوتے ہیں ان کے پاس، اینڈ دین دے اٹیک پاک فوج اور فورسز کے جوانوں کو اٹیک کرتے ہیں۔ لیکن پاک فوج نے ٹھیک ٹھاک کارروائی کی اور ٹھیک ٹھاک کمانڈر مارے گئے۔ فی الحال اتنی زیادہ ڈیٹیلز نہیں پہنچی ہے، جو پہنچی ہیں وہ فی الحال میرے خیال میں قبل از وقت ان کو شیئر کرنا، لیکن یہ ہے کہ 4 جو طالبان ہیں ان کو اٹیک کیا گیا ہے، اور یہ بالخصوص اس علاقے میں ہے جہاں پہ منظور پشتین کے تعلق ہے۔ تو پاک فوج جو ہے وہ اب اس ملک میں امن قائم کرنے کے لیے ریاستی
امور کو جو ہے وہ ریاستی رٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ٹھیک ٹھاک قربانی دے رہی ہے، اور آخری جو دشمن ہے ملک کا یا دہشت گرد ہے اس کو جہنم واصل کیے جانے تک جو ہے پاک فوج عوام کی سپورٹ کے ساتھ وہ انشاءاللہ العزیز جو ہے پاک فوج اس دھرتی کی حفاظت کرے گی. اور یہ میرے خیال میں بہت بڑا کوشچن مارک ہے فار دوز نیشنلسٹ سو کالڈ سوڈو نیشنلسٹ اور ریڈنٹسٹ ٹائپ کے لوگ جو کہتے ہیں کہ فاٹا میں فوج نہ ہو، یہاں سے نکل جائے. ہم تو نکل جائیں گے تو پھر آپ ٹی ٹی پی کا کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ ہیں تو محسود، ظاہر سی بات ہے بیت اللہ محسود بھی تو محسود ہی تھا، ہے تو آپ کے رشتہ دار، لیکن اسٹیٹ کے خلاف ظاہر سی بات ہے بندوق اٹھا رہے ہیں تو اسٹیٹ کے خلاف بندوق. تو کوئی بھی دنیا کی کوئی قانون، کوئی ایسا کوئی قانون میں نے اتنا پڑھا مجھے کہیں نظر نہیں آیا جہاں پہ اینٹی اسٹیٹ لوگ جو ہیں یا اینٹی اسٹیٹ اسپیشلی جو ویل ایکوپڈ اینٹی اسٹیٹ لوگ ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے. پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اینٹی اسٹیٹ جو قوتیں ان کو مارنے کے لیے قوت کا جو استعمال ہوتا ہے، پاک فوج وہی کر رہی ہے اور وہی کرتی رہے گی. دیر از اے ویری اسٹریٹ میسیج ٹو آل دی ہاسٹائلز اینڈ ٹو دی پروکسیز جو کہ پاکستانی فوج کے خلاف ایک منظم سازش کر رہے ہیں تھرو سوشل میڈیا اینڈ دا ریسٹ آف دی میڈیا ٹولز. اور اس کا آج پاک فوج نے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ جواب دیا. اس کے اوپر وزیر اعظم نے بھی مبارکباد دی، اور ہم بھی قوم کو مبارکباد دیتے ہیں کہ جب تک پاک فوج موجود ہے انشاءاللہ اس وطن کی حفاظت جو ہے وہ ہوتی رہے گی. اور آپ کے بھائی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے جوان جو ہیں وہ سرحدوں پہ ہیں، وہ دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور آپ نے جو ہے یہ آپس کے انتشار کے بجائے ہم نے دشمن کا مل کے مقابلہ کرنا ہے. اور آپ نے اپنے پاک فوج کے نوجوانوں کا حوصلہ بڑھانا ہے. ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا پڑے گا کہ جو فوج اپنے نوجوان لے کر وزیرستان میں، فاٹا میں، بلوچستان میں دشمن کے خلاف لڑ رہی ہے، خدا نخواستہ کہ ایسا کچھ تو نہیں ہو رہا ہے جس سے ان کی دل آزاری ہو رہی ہے، ان کے حوصلے پست ہو رہے ہیں. اگر ان کے حوصلے پست ہو رہے ہیں آپ کی کسی بھی ایکٹیویٹیز، تو یقین مانیے کہ آپ بھی ان ملک دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں اس پیغام کے ساتھ کہ آپ پاک فوج کی جوانوں کو سپورٹ کریں گے. جہاں پہ غلط ہوں گے ہم بھی کہیں گے کہ غلط ہے، لیکن جہاں پہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم فوج کے ساتھ ہیں اور ہم ان کو مکمل سپورٹ دیں گے. جیسے میں میڈیا میں ہوں، میں یہاں سے انفارمیشن کے ذریعے میں ان کو بات چیت کر کے بول کے ان کو سپورٹ کرتا ہوں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے، زیادہ سے زیادہ کمنٹ کر کے، اور پاک فوج زندہ باد کا کمنٹ کر کے جو ہے وہ آپ ان کی کا حوصلہ بلند کریں گے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس طرح کی مزید اپڈیٹس آپ تک پہنچائیں. اور جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکے. اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ کیجیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.